بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ میں گیا اور غیر مقلد دو ہیں اس گاؤں کے اندر، پرچہ میرے سامنے رکھ لیا سوالوں کا، اور پہلا سوال یہ تھا کہ تمہاری فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام کی بیوی خوبصورت ہو، کس طرح پتہ چلے گا کہ امام کی بیوی خوبصورت ہے ہوتی ہے، اور کس طرح پتہ چلے گا فلاں کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے؟ پہلے نمائش لگاؤ گے، پہلے لین میں کھڑا کرو گے، پھر لوگوں کو لاؤ گے، پھر وہ دیکھیں گے، پھر وہ فیصلہ ہوگا؟ میں نے کہا اس کا جواب تو بڑا شاندار ہے، مجھے شرم آتی ہے، سپیکر بند کر دو۔ دوستوں نے سپیکر بند کر دی۔ میں نے کہا دیکھو، ایک آدمی کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ بد شکل عورت کی طرف نہیں دیکھتا ہے نا بات؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی خالد کے ایمان کی ضامن ہے، بیوی خالد کے ایمان کی محافظ ہے، ضامن ہے، خوبصورت ہوگی، فرما بردار ہوگی تو اس کی آنکھ کسی عورت پر میلی نہیں ہوگی، جب اس کی آنکھ کسی دوسری عورت پر نہیں اٹھے گی، اس کی آنکھیں پاک ہوں گی، جب آنکھیں پاک ہوگی دل کے تصورات پاک ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز اس امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے جس کی آنکھیں بھی پاک ہو، جس کا دل بھی پاک ہو۔ امام صاحب نے ٹھیک بات کی ہے یا غلط کی ہے؟ ٹھیک کی ہے۔ غالبی صاحب فرمایا کرتے تھے او فقہ کے منکر، میری فقہ میں لکھا ہوا ہے نا کہ مولوی کی بیوی خوبصورت ہو، تو فقہ کا منکر ہے جو علاقے کے اندر گندی کالی ہو، سب سے بد شکل، تو اس کے ساتھ جا کر نکاح کرنا اور پھر لوگوں کو دکھانا دیکھو میں فقہ کا منکر جا رہا ہوں، ساتھ بیوی لے کر چلنا اور کہہ دینا میں فقہ کا منکر جا رہا ہوں۔ کہتا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی خوبصورت ہو، یہ امام صاحب نے بات ٹھیک لکھی ہے یا غلط لکھی ہے؟ ٹھیک لکھی ہے۔ اگر امام کی بیوی بدصورت ہوگی وہ دوسریوں کی طرف دیکھے گا، انسانی تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، وہ شیطان حملہ کرتا ہے دوسری کی طرف دیکھتا ہے جب اپنی اچھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، امام صاحب نے بات ٹھیک لکھی ہے یا غلط لکھی ہے؟ اب غیر مقلدوں نے جو بات لکھی وہ بھی بتا دو۔ سپیکر میں نے بند کروا دیا۔ میں نے کہا غیر مقلدوں کی ہاں بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی 3 شرطیں، کتنی شرطیں ہیں؟ سارے مرد ہی بیٹھے ہیں۔ پہلی شرط لغات الحدیث کے اندر لکھتا ہے کہ اس بیوی سے شادی کرنی چاہیے جس کی فرجی تنگ ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ کروٹ لیٹ کر جمع کرواتی ہو۔ تیسرا کہتا ہے کہ جب جمع کروائے تو اپنے دانتوں کو پیستی رہے، اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا غیر مقلدو، یہ تو کہتے ہو کہ بیوی کون چیک کرے گا امام کی، اس کی فرجی کون جا کر چیک کرے گا شادی سے پہلے؟ کانوں کو ہاتھ لگایا، اور یہ کون چیک کرے گا کہ وہ دانت پیستی ہے اور کروٹ کے بعد لیٹ کر وہ جمع کرواتی ہے؟ یہ کون چیک کرے گا؟ شرم کرو، ہمیں نہ چھیڑو ورنہ تمہاری تمبی اتار دوں گا ساری۔ ایک بندہ آیا تھا پرچی سن واپس دے دیو، ابھی سوال اس کے اوپر باقی تھا۔ ایک دن عبداللہ ابن سبیل، یہ جو مسجد نبوی کا امام ہے، یہ خانہ کعبہ کا امام عبداللہ ابن سبیل نام ہے، یہ بیٹھے ہنس رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مکی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے، مکی صاحب کو عبداللہ ابن سبیل بلاتے آ جاؤ، وہ آ گیا، کہتے یار 2 آدمی ابھی میرے پاس اٹھ کر گئے ہیں اور وہ غیر مقلد تھے، وہ کہہ رہے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ امامت وہ کروائے جس کا عضو تناسل چھوٹا ہو۔ مکی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں رکتے، باز نہیں آتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اکثر اس بند، اکثر اس کا معنی اعلی تناسل نہیں ہے، اگر ہو بھی صحیح تو ایک محاورہ چلتا ہے نا، محاورہ، اور تقدیر اسی 9 بیاہ کے لے آدھی ہے وہ تو منہ زبان ہی کوئی یہ کی مانا تیری زبان کٹی ہوئی ہے، یہ بول دی چھوڑا، جی تھوڑی بول دی ہوئے، تھوڑا بول دی ہوئے، اور تقدیر منہ تو زبان ہی کوئی نہیں، وہ تھوڑا بول دیے۔ جو تھوڑا بولتی ہو، کم بولتی ہو، مطلب کی بات کرتی ہو، زبان کو اپنے مقصد میں استعمال کرتی ہو، بے مقصد اپنی زبان کو استعمال نہ کرتی ہو، عورتیں کیا کہتی ہیں اس کی زبان، منہ میں زبان نہیں ہے۔
امام صاحب فرماتے ہیں اکثر عضون، اگر یہ مراد ہے تو صاحب حاشیہ نے لکھا ہے کہ اکثر عضون کا معنی ہے کہ امام وہ ہو جو زانی نہ ہو، زنا نہ کرتا ہو۔ اب امام صاحب زنا کے لفظ سے بچنے کے لیے یہ اشارہ لکھ گئے اور غیر مقلد کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں شور کوٹ تقریر کر رہا تھا، ایک غیر مقلد نے پرچی لکھی، میں نے بات بیان کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز 40 سال پڑھی ہے۔ کتنی؟ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز، پرچی آ گئی۔ تو پھر بیوی کے پاس کس وقت جاتے تھے؟ پھر بیوی کے حقوق کس وقت پورے کرتے تھے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سوال کرنے کا حق یا امام صاحب کے سسر کو تھا یا امام صاحب کی بیوی کو؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس سوال کا حق اور اس اعتراض کا حق یا امام صاحب کے سسر کو تھا یا امام صاحب کی بیوی کو حق تھا کہ میرے جو حقوق ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو امام صاحب کدھر جاتے ہیں؟ یا امام صاحب کے سسر سوال کرتے ہیں کہ میری بیٹی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، امام صاحب کدھر جاتے ہیں؟ امام صاحب کا جو سسر ہے وہ ذرا کھڑا ہو جائے۔ میں نے کہا امام صاحب کا جو سسر ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب نہ پائے جائے ماندر نہ پائے رفتہ، کوئی اٹھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اس اعتراض کا حق آپ کو تو نہیں ہے۔ سورت نور پڑھ کے دیکھو، نور 18ویں پارے کے اندر بیوی کے پاس جانے کے اللہ رب العزت نے اوقات بتائے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر و من بعد صلاۃ العشاء، فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے، وحین تسعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کے وقت۔ رات کو میرا امام خدا کے پاس ہے اور دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہوا۔ اب بتاؤ میرے امام اپنے گھر کس وقت جاتے؟ قرآن کی جب آیت پڑھ کر میں نے جواب دیا، اب غیر مقلدوں کو قرآن تو نہیں آتا، اور ایک طرز لاندے میں شیر و بندریا علی سنیے نا کہ وہ ایک طرز، ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا یہ ہماری طرز بھی حدیث پاک میں آتی ہے۔ میں نے کہا یہ طرز بھی بھلے کسی کی لکھی جاتی ہے؟ کہتے بالکل، کون سی چیز ہے جو زبان سے نکلے اور وہ لکھی نہ جائے؟ میں نے کہا میں بولتا ہوں تو لکھ، کہتے لکھ بولو۔ میں نے کہا لکھو، یہ لفظ لکھا جاتا ہے، لکھو، یہ تو نہیں لکھو، نہیں لکھ۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو زبان سے نکالے جاتے، لکھے نہیں جاتے۔ اور یہ طرز جو ہے، یہ طرز لکھی جاتی ہے؟ نہیں لکھی جاتی۔ تو مناظرہ ہوا، ایک مناظرے کے اندر لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو غیر مقلد جو ہیں اس کو ایک ساتھی ہمارے نے سپیکر اٹھا کے مارا، اور ایک گیا یا بونڈر بھی ہے، اس کی داڑھی بڑی لمبی ہے یہاں تک، اذا طال اللحیۃ ناقص العقل۔ امام غزالی لکھا جو داڑھی لمبی ہوتی عقل کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی داڑھی بڑی لمبی ہے، سر کے بال چھوٹے ہوتے ہیں ان کے، اور داڑھی ان کی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ سرگوتے کے اندر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ غیر مقلد کی داڑھی اتنی لمبی تھی کہ سجدے کے وقت گھٹنے کے نیچے آ گئی، یوں سر اٹھایا تو چیخ نکل۔ تو یا بوندری کی داڑھی بڑی لمبی تھی، عصمت شاہ قاسمی نے یہاں سے جو پکڑی نا، اس نے زور لگایا، وہ ساری ہاتھ میں آ گئی۔ اور اب بتا رہا ہے اپنے ظلم لوگوں کو کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، طرز لگا رہا ہے، مجھے تو ان کی طرز آتی نہیں۔ وہ شاہ صاحب بتایا کرتے تھے طرز ان کی، کہتے ہیں کہ لوگوں ساڈے تے اج بڑا ظلم ہویا ہے تے ساڈیاں سنتاں پٹیاں گئیاں نے۔ سنتاں پنجابی چادر خطرے ہیں، ساڈیاں سنتاں پٹیاں گئیاں نے۔ اللہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا اچھا کام بھی غیر مقلدوں کو برا لگتا ہے۔ یہ رات کو نماز پڑھنا اچھا ہے یا برا ہے؟ غیر مقلد نماز کو گھٹا رہے ہیں۔ جمعے کے بعد کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ غیر مقلد کتنی پڑھتے ہیں؟ 6 سے 2 بنا دی، گھٹا دی نا۔ اور تراویح کتنی ہے؟ 20 سے کتنی بنائی؟ 8 سے اب 1 پر آ گئی۔
نئی کتاب چھپ گئی جناب، منہاج المسلمین کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 220 پر لکھتے ہیں کہ اگر رات رمضان کی راتوں کو اٹھ کر ایک رکعت بھی ادا کر لی جائے تو وتر بھی ادا ہو گئے اور تراویح بھی ادا ہو گئی۔ 220 منہاج المسلمین۔ وتر کتنے ہیں بھائی؟ انہوں نے کتنے بنائے؟ ایک۔ کتنے بنائے؟ تو نماز اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے، اور جب قربانی کی باری آئی، قربانی کتنے دن ہے؟ یہ کتنے دن کہتے ہیں؟ نہیں یار نہیں، تو ہم پتہ ہی کوئی مسئلے کا۔ یہ کہتے ہیں کہ قربانی 20 دن ہے، فتاوی علماء حدیث 13 جلد۔ قربانی کتنے دن ہے؟ تراویح 20 سے 8، 8 سے 1، وتر 3 سے۔ جھوٹ ملا ہے۔